سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آپ کے پاس پارے کا دوسرا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت عظیمہ اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہیں اور وہ قائم رکھنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون شخص ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے سامنے ہے اور اس چیز کو بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی چیز بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جیسے چاہے، جس کو جتنا علم دینا چاہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز ترجمہ آگے کل کریں گے۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی کے متعلق ہماری پہلی فضیلت کے متعلق بھی گفتگو ہو چکی، اور کل آپ حضرات کے سامنے اس کے ابتدائی 2 جملوں کے متعلق اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی مزید صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں نہ ان کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند۔ محترم سامعین کرام، سنۃ، حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نیند سے پہلے ہلکی ہلکی نیند کی جو جھونکے آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنے عرف کے اندر اونگنا کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کو اونگ بھی نہیں آ سکتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور نوم اس نیند کو کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل ہو کر آرام سے لیٹ جائے، سو جائے، پکا سو جائے، اس کو نوم کہتے ہیں، جس کو ہم نیند کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے مخلوقات کے اندر کہ جب وہ دن بھر میں کام کاج سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ریفریش ہونے کے لیے ان پر نیند کو لازم کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اب دن بھر میں انسان کام کرتا ہے تو رات ہوتے ساتھ ہی انسان نیند کی وادی کے اندر چلا جاتا ہے، دوبارہ صبح اٹھ کر وہ فریش ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کا جسم اور اس کی توانائیاں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے لازمی ہے، اور یہ نیند ایسی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی، انسان کہنا کہ اگر میں نہیں سونا چاہتا تب بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ سو پائے، نیند اس کو آ کر دبا لے گی، لازمی طور پر اس پر مسلط ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہوتا ہے یا ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ نیند اس میں سے نکل سکتے، نیند کے بھی جھونکے آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح، انسان زبردستی چاہتا ہے کہ میں جاگتا رہوں، لیکن ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین، یہ تھکاوٹ کا ہونا یہ مخلوق کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ورا ثم ما وراء الوراء، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ وغیرہ کسی قسم کی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب ہے کہ وہ سوئیں۔ آپ حضرات نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، ہم نے تو حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے مواعظ کے اندر یہ بات پڑھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طریقے سے ذکر کیا تھا کہ اے باری تعالیٰ، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی ہوئی کہ آپ ایک پیالہ پانی کا یا کچھ اس طرح بھر کر پکڑ کے کھڑے ہوں، اور جب اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تو اب ظاہر ہے تھوڑی دیر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ نیند کا ایک جھونکا آیا اور وہ پیالہ چھلکا، گرا یا کوئی اس طریقے سے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھیں تمہارے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور ایک لمحے تمہاری غفلت ہوئی تو یہ تمہارے سے گر گیا یا پانی اس میں گر گیا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو جائیں گے تو یہ پورے کائنات کا جو نظام ہے یہ سارا ہی کیا ہو جائے گا، تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی، کوئی چیز اس پر نہ نیند آتی نہ کچھ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری، بالکل کوئی چکر نہیں۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آگے چوتھا جملہ فرمایا کہ اسی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ کائنات کا جو بھی سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں تصرف کر لیں۔ کوئی انسان اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اے باری تعالیٰ، یہ آج آپ نے بارش کیوں نازل کر دی، یہ آج آپ نے دھوپ زیادہ کیوں کر دی، یہ جناب ایسا کیوں کر دیا، یہ آج بادل کیوں آ گئے، بادل اور وغیرہ ذالک، آج ہوا کیوں چلنا جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں اس کی ملکیت کے اندر ہے۔ جس طرح ایک عام انسان اپنی ملکیت کے اندر کوئی چیز ہو، جیسا چاہے اس کو تصرف کرتا ہے، کوئی آدمی اس کو پوچھ نہیں سکتا، ویسے ہی زمین و آسمان کے درمیان بادشاہت کے ساتھ ملکیت بھی اسی کی ہے، اسی کی ہے۔ وہ جیسا چاہے معاملات کو نمٹائے، جیسا چاہے معاملات کو چلائے۔ محترم سامعین کرام، آگے 5واں جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے۔ محترم سامعین کرام،
بعض حضرات نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جبری سفارش، کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں، معبودان باطلہ، یہ برے جو معبود اپنے ہاتھوں سے خود گڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جبری سفارش کریں گے. یا جیسے ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں، مختلف بزرگوں کے مزاروں کے اوپر جاتے ہیں جو اللہ کے انتہائی نیک ولی تھے، اپنے اپنے اوقات میں، اپنے اپنے زمانے کے اندر، جنہوں نے ہمیشہ توحید کا علم بردار کیا. ٹھیک، ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارا یہ کام کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے. فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اور سفارش کب کریں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے. کسی کو بھی نہیں. آپ حضرات نے بارہا مرتبہ پڑھا سنا کہ قیامت کے دن جب سورج کہتے ہیں نا سوا نیزے کے اوپر ہوگا، بالکل قریب ترین ہوگا، اور تپش کے اندر لوگ عجیب ان کی صورتحال ہوگی. لوگ کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی کس کے پاس، کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کہیں یا حساب و کتاب شروع کریں، سفارش کریں. ہر ایک نبی جو ہے اس وقت وہ کیا عذر کر دے گا. فرمایا کہ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خود آگے بڑھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے. طویل ترین سجدہ ہوگا، طویل ترین لمبا سجدہ کریں گے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حمد و ثنا کے وہ الفاظ، وہ صیغے، وہ جملے عطا کریں گے. نبی سے فرمایا کہ جو مجھے ابھی تک نہیں پتہ، ابھی تک مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سے ہیں، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے اندر القاء کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے. لمبا سجدہ، لمبی تعریف، ثنا. اور پھر اس وقت روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع رأسک، ٹھیک ہے نا، شفع تشفع، کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے. محترم سامعین اکرام، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سجدہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے ہوگا. کبھی عمومی طور پر شفاعت کے لیے، کبھی جناب اعلیٰ اس کے بعد دیکھیں گے پھر بھی کچھ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت دیں گے، پھر بھی کچھ رہیں گے ان کے لیے دوبارہ سجدہ کریں گے. اس طریقے سے بار بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے. اور اس کے بعد پھر جناب اللہ درجہ بدرجہ حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے علماء، شہداء، صلحاء اور حفاظ، قراء، یہ سب یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد باری باری جن لوگوں کی سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. اور یاد رکھیے گا سفارش بھی اسی کے متعلق کی جائے گی جو سفارش کا اہل ہوگا. سفارش کا اہل ہوگا. سفارش کا اہل کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں بھی شرک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آیا ہو، اس کی شفاعت کی کیا ہے؟ اجازت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کافر ہے، زندیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھ رہا اور اس کی سفارش ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. شفاعت بھی اسی کی ہوگی جو شفاعت کا کیا ہوگا؟ اہل ہوگا، جس کے اندر اہلیت ہوگی اسی کی شفاعت کی جائے گی. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے چھٹا جملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے سامنے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے پیچھے اس کو بھی جانتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ سامنے اور پیچھے، اس سے مراد ایک تو مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے اب ہم یہاں بیٹھے ہمارے چیز سامنے موجود ہے تو ہمیں پتہ، اور کچھ چیزیں ہمارے اب باہر ارد گرد گھروں کے اندر ہے وہ ہمارے پیچھے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں. یہ سامنے اور پیچھے ہمارے محاورے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کے متعلق تو خود قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز ایسے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت سے کیا ہر چیز بالکل سامنے ہی سامنے، پیچھے والا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اور بعد رات نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور اس کے جانے کے بعد پیچھے جو اس کا انجام ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے انسان اور کائنات اور ایک ایک چیز کا پورا کلی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہی ہے. محترم سامعین کرام، ما بقیہ انشاءاللہ عزیز کل اس کے متعلق ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.